حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے اخبارات میں یا دیگر ذرائع ابلاغ سے سن لیا ہے کہ بدھ کے دن کراچی میں ایک بہت ہی ناگوار حادثہ ہوا کہ جامعہ ابی بکر اسلامیہ کے محترم جناب حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمن صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ دہشت گردانہ حملے میں آپ شہید ہو گئے۔ وہ اگرچہ نوجوان تھے لیکن ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں، بڑے باصلاحیت نوجوان تھے، اور اپنے والد گرامی پروفیسر ظفر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ادارے کی باغ ڈور سنبھالی، بلکہ قربانی دی کہ اپنا تعلیمی دورانیہ بند کر کے اس ذمہ داری کو سنبھالا اور خوب نبھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات حسنہ کو قبول فرمائے۔ ہمارا مستقبل ان سے وابستہ تھا، لیکن افسوس ہے کہ زندگی نے وفا نہ کی اور وہ جلد ہی ہمیں جدائی دے کر اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ جانا تو ہر شخص نے ہے، مگر جانے والا جب جاتا ہے تو پیچھے بسا اوقات بہت ساری تلخ یادیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ ان کا یہ واقعہ موت و زندگی کے آئینہ میں تو کوئی اہم نہیں ہے، آئے جو بھی اس نے جانا ہے، لیکن جس طرح وہ گئے ہیں وہ ہمارے لیے نہ صرف کہ دکھ اور افسوس کی بات ہے، بلکہ بہت کو سوچنے کا پیغام دے کے گیا کہ یہ ملک جہاں اب کیفیت یہ ہے، اور کافی عرصہ سے یہ کیفیت ہے کہ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے۔ جو گھر میں بیٹھا ہے وہ بھی غیر محفوظ ہے، جو باہر ہے وہ بھی غیر محفوظ ہے۔ اور ان دنوں میں بالخصوص دہشت گردی کی جو ایک نئی لہر سر اٹھا رہی ہے کہ کل ہی مولانا حمد اللہ صاحب ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس اعتبار سے بلوچستان ہے یا کراچی ہے یا اندرون سندھ ہے، وہاں جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے، اور اب تو ذمہ دار سیاستدان بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں برملا کہ یہ دہشت گردی کی لہر دوبارہ ایک منصوبہ بندی کے تحت لائی جا رہی ہے، اور اس سلسلہ میں ان کا الزام ہے کہ امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، راز نہیں ہے، پتہ ہے، ہماری ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے، ہمارے عوام کو بھی پتہ ہے کہ کون اس ملک کو عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتا ہے۔ ہماری حکومت کو سنجیدگی سے ان وارداتوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایک تو اس کے پیچھے مذہبی فسادات پھیلانے کی سازش ہو سکتی ہے، عدم استحکام پھیلانے کی سازش ہو سکتی ہے، اور کبھی امکان ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں اس کام میں ملوث ہوں، لیکن خود ان کے اعلیٰ کار ہمارے اندر سے بھی پیدا ہوتے ہیں، جن غداران وطن کو اس کام کے لیے دشمنان قوم و ملک استعمال کرتے ہیں۔ ان کی نگرانی کرنا میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، ایجنسیوں کی بات ہے، جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ اندرونی بیرونی خطرات سے ملک کو محفوظ کریں، ان کی کہیں زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور دراصل جہاں ہمارے سیاسی گروپوں کی کچھ نچاکی ان چیزوں کو پیدا کرتی ہے، وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے دفاعی یا ہمارے فورسز، جو لا اینڈ آرڈر کی فورسز ہیں اور جو ایجنسیاں ہیں، ان کی توجہ اب تقسیم ہو چکی ہے۔ ان کی توجہ ہے کس کو پکڑنا ہے، کس کو اوپر لانا ہے، کس کو نیچے لانا ہے۔ یعنی دیکھیے نا، ایک فوج ہے، فوج کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، اور ہونا چاہیے۔ ہم بھی مثال 9 مئی کے واقعات ہوئے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، یہ الگ بات ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا، یہ میں بات نہیں کرتا، لیکن جو کچھ ہوا ہے مجموعی طور پر غلط ہوا ہے۔ ہم فوج کے ساتھ ہیں، اور فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارا قومی فرض ہے، لیکن فوج کو یا ہمارے اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے۔ یہ ایک فطری طبعی امر ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے۔ جب آپ کی ذمہ داری ہے، جب اپنی ذمہ داری کو آپ ہٹائیں گے، آپ کی دلچسپی دوسرے شعبوں میں چلے جائے گی۔ آپ جتنا بھی کہیں جی ہم مضبوط ہاتھوں میں دفاع ہے، نہیں ہو سکتا۔
آپ کی جب تقسیم ہوگی دلچسپی، ایک نہ ایک پہلو پہ ضرور کمزوری ہوگی۔ آج ہمارے اداروں کی دلچسپی تقسیم ہوگی، ہمارے اداروں کی زبان کو اقتدار کا چسکا لگ گیا ہے اور وہ دفاع میں غافل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے امریکی سفیر دندناتا پھر رہا ہے، برطانوی سفیر دندناتی پھر رہی ہے۔ کس نے اس کو کہا وہ بلوچستان میں جا کر ایسی تقریریں کریں؟ کس نے کہا کہ وہ ایسے لوگوں سے رابطہ قائم کریں؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اداروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اسی لیے قوم کا بجٹ ان پر صرف ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ معیشت درست کریں، اس نہیں ہوتا کہ فوجی بھی اپنے کندھوں پر کثیر آ کر پانی لگانا شروع کر دیں، ذمہ دارا شروع کر دیں۔ یہ جن کا کام ہے ان کو سنبھالیے۔ آپ کا کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت، ملک کی داخلی سلامتی کی حفاظت ہے۔ جو ملک کی سلامتی کے تحت کھیلتا ہے، خواہ کوئی ہو، اسے معاف نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن ایک پیمانہ اور معیار ہو، اور ہے ملک کی وفاداری۔ جو ملک کا غدار ہے، الکفر ملت واحدہ، خواہ وہ امریکہ ہے، کوئی ملک ہے، ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کے رسول سے وابستہ ہے، اور وہ ہمیں یہی رشتہ توڑنا چاہتے ہیں۔ سزا ہی ہمیں اس بات کی مل رہی ہے، ہمارا جرم ہی یہ ہے، لہذا ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ عارضی حکمران آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، اپنے گھروں کو جائیں۔ آپ پلانوں اتنی لمبی بنا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ملک میں جو فوری آپ کی ذمہ داری ہے وہ ہے اس کو امن سلامتی جائے، وہاں کوئی آپ کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ کون اپنے آپ کو محفوظ میں رکھے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ جو قتل ہوئے ہیں، یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، یہ پاکستان کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر حکمرانوں نے ان قاتلوں کو نہ پکڑا، اور اصل جرم ہے یہ، یہاں کتنے حادثے ہوئے، فوج کے ساتھ حادثے نہیں ہوئے، ضیاء الحق کا حادثہ ہوا، کہاں گئے قاتل؟ کسی کو نہیں پتا۔ حال ہی میں بلوچستان میں ایک ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، کہاں گئے؟ اس کی سازشیں کہاں ہیں؟ قوم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ ہمارا اتنی قیمتی فوجی اثاثہ ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا گیا، ہمیں اتنا تو بتا دو کہ یہ تمہارے مجرم کون ہیں۔ مجرموں کو کوئی سزا نہیں ملتی، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مجرموں کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ کراچی میں سٹریٹ جرائم ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اس کی پشتپائی کرنے والے بھی پتہ ہے حکومت کو کہ فلاں وزیر ہیں، فلاں جاگیردار ہیں، فرمایا سرمایہ دار ہیں، جو ان کے پیچھے سرمایہ انویسٹ کرتے ہیں، اجرتی قاتل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارا ایک مافیا کا جال ہے، حکومت کو کڑے ہاتھوں لینا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے آپ چینی سستی کر دیں، پٹرول سستا کر دیں، ذخیروں اندوزوں پر ہاتھ لگے، یہ بھی قوم کی ضرورت ہے، مگر جس آدمی کو امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، نیند نہیں اسے آتی، اس کی جان محفوظ نہیں، اس کی عزت محفوظ نہیں، اس کا مال محفوظ نہیں ہے، اس کے نزدیک یہ ثانوی حیثیتیں ہیں۔ اس ملک کا استحکام، استقرار، امن اور سلامتی یہ سب سے پہلی ترجیح ہے، اور یہی ترجیح ہماری ہونی چاہیے۔ حکومت کو بھی اپنی ترجیحات میں یہی چیز رکھنی چاہیے، اور جو ان کی کوتاہیاں کمیاں ہیں ان کو دور کر کے اس حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ دے۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا حامد اللہ، ان پر حملہ کرنے والے افراد، یا مولانا ضیاء الرحمان کو شہید کرنے والے وہ مجرم، ان کو فوراً کٹہرے میں لایا جائے، عدالت میں لایا جائے، اور بتایا جائے کہ یہ قومی مجرم ہے، اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اگر یہ سزا مل جائے تب ہی اس ملک میں امن و سلامتی کی ضمانت دی جا سکتی ہے، ورنہ کل کلاں کوئی اور حادثہ کسی اور کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو احسن انداز پہ ادا کرتے ہوئے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم بھی ان جو ملک دشمن ہیں ان کی سردیوں اور گرمی پر نظر رکھیں، اور اس سلسلے میں اپنی ایجنسیوں، اپنی فورسز کا بھرپور تعاون کریں، اور فورسز کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنی توجہ کو دوسری طرف مبذول کرنے کی بجائے اصل اہداف کی طرف توجہ دے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم